सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल मतीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العلي العظيم دیوبند کی تاریخی سرزمین پر حضرات علماء کرام اور شہر کی ذمہ دار شخصیات کی موجودگی میں غیور عوام کا یہ جمع غفیر محسن انسانیت فخر دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں زبانی اور قلمی گستاخی کرنے والے بدنصیبوں کو شاعر کی زبان میں یہ پیغام دیتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کے جذبے کو اپنے دل میں لے کر پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ برملا اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے کہ صحبائے عقیدت کے پروانے ہزاروں ہیں، صحبائے عقیدت کے پروانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے دیوانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے دیوانے ہزاروں ہیں، اور گستاخ زبانوں کو وہ کاٹ کے رکھ دیں گے، گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، گستاخ قلموں کو ہم توڑ کے رکھ دیں گے۔ دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں۔ ایک مسلمان کا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو جذباتی رشتہ ہے، جو والہانہ لگاؤ ہے، جو قلبی تعلق ہے، اس کا یہ تقاضا ہے، اور اس تقاضے کا مظاہرہ روز اول سے مسلمان اس دنیا میں کرتا چلا آیا ہے کہ وہ اپنی عزت کو نیلام کر سکتا ہے، وہ اپنی آبرو کو قربان کر سکتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پس پش ڈال سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے جیتے جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جائے، نازیبہ کلمات کہے جائیں، یہ توہین آمیز خاکے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے عام کیے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 8 ارب لوگ بستے ہیں، جن میں سے 2 ارب کے قریب صرف مسلمان ہیں۔ گویا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں میں 25% طبقہ ان انسانوں کا ہے جن کے دلوں میں اس کائنات میں اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کسی شخصیت کی اور ذات کی سب سے زیادہ قدر و منزلت و عظمت پائی جاتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے ٹھیکیداروں کو، دنیا میں امن اور انصاف کا ڈھنڈورا پیٹنے والی طاقتوں کو
یہ سمجھنا چاہیے، ان کو اس بات کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ اگر دنیا کا کوئی بدنصیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے تو وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے 25% طبقے کے دلوں کو مجروح کر رہا ہے، اور جب دنیا کی اتنی بڑی آبادی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوگی تو اس دنیا میں امن و سکون باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے بدترین مجرم ہیں، دہشت گرد ہیں، دنیا کے امن اور سلامتی اور انصاف کو غارت کرنے والے اور ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے، اور جو فرد جرم قانونی اعتبار سے ان پر عائد ہوتی ہے وہ عائد ہونی چاہیے، اور قرآن واقعی سزا ان کو دینی چاہیے۔ عجیب بات ہے، دنیا کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی آدمی کے اقدام سے اس کی عزت کو ٹھیس پہنچی ہے تو وہ عدالت سے رجوع ہوتا ہے، حتی کہ عزت کا مقدمہ دائر کرتا ہے۔ عدالت کسی انسان کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے انسان کو مجرم قرار دیتی ہے، اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو حتی کہ عزت کی بنا پر جرمانہ اس کے اوپر عائد کیا جاتا ہے۔ ایک عام انسان اپنی عزت پر حرف آنے کی وجہ سے جب عدالت سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے تو مذہبی پیشواؤں میں سے اگر کسی پیشوا کو کوئی انسان تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، ان کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے، تو اس کو جرم دنیا کیوں تصور نہیں کرتی؟ اور اگر جرم تصور کیا جاتا ہے تو ایسے مجرموں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ دوہرا پیمانہ اور دوہرا رویہ دیکھنے کو کیوں ملتا ہے؟ مذہب اسلام کسی بھی مذہب کے پیشوا پر انگلی اٹھانے سے روکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو انسانیت کا درس دیا ہے، آپ نے لوگوں کے دلوں میں انسانیت کا احترام دکھایا ہے، آپ نے بتایا ہے کہ غیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا برتاؤ کیا جائے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ کسی بھی مذہب کی بزرگ شخصیت کو کبھی بھی نشانہ نہ بنایا جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کی ملامت نہ کی جائے۔ لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کے واقعات یہ کے بعد کی گئے دنیا کے اندر پیش آتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے یہ طاقتیں دنیا کے امن کو غارت کرنے اور نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ دوہرا معیار اور دوہرا پیمانہ یہ ہے کہ اگر کسی اور مذہبی پیشوا کو کوئی نشانہ بناتا ہے تو دنیا سراپا احتجاج بن جاتی ہے، اور اس شخص کو مجرم بنا کر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف تجاویز اور قراردادیں پاس ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچتا ہے، آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہے، تو دنیا کی یہی طاقتیں ایسے بدنصیب کو مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور کہہ دیتی ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جو چاہے اپنی رائے کا اظہار کر لے۔ حالانکہ یورپی یونین کی عدالت برائے حقوق انسانی اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف اپنی زبان سے رائے کا اظہار کرنا یا اپنے قلم سے رائے کا اظہار کرنا، یہ اظہار رائے کی آزادی کے زمرے کے اندر نہیں آتا۔ ایسا شخص دنیا میں عدم رواداری اور نفرت کو بڑھاوا دینے والا ہے۔ یورپی یونین کی عدالت ایسے شخص کی حرکتوں کو عدم رواداری اور نفرت کو بڑھاوا دینے والا قرار دے رہی ہے، لیکن یہی لوگ جو یورپی یونین کی عدالتوں پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے موقع پر یورپی یونین کی عدالت کے ذریعے ہونے والے فیصلوں پر بھی کان نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر جب فرانس کے صدر نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت کی
اور توہین آمیز خاکوں کو چسپاں کرنے کا اعلان کیا تو ساری دنیا فرانس کے صدر کی دہشت گرد ہونے کا اعلان کرتی، اس کے خلاف تجویزیں پاس کرتی، مذمت کرتی، لیکن دنیا یہ تو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں امن اور رواداری کے دشمن فرانس کے صدر کی مذمت کرنے کے بجائے اس کی تائید اور حمایت کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت تھی فرانس کے صدر کی اس مجرمانہ عمل کی تائید کر کے اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی غیرت سے، ان کے ضمیر سے، ان کے جذبات سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ یہ حکومت جس نے ملک کی شناخت اور روایات اور پہچان کو مٹانے کا گویا کہ عزم کر رکھا ہے، ارادہ کر رکھا ہے، یقین بات کی گئی اس حکومت کے ذریعے وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی شناخت اور پہچان ملیامت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی پہچان ہے رواداری، ایک دوسرے کا احترام، عزت نفس کا خیال، مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ملک کے اندر آباد ہیں۔ اس موقع پر ہمارے ملک کی حکومت کو فرانس کے صدر کی اس گستاخانہ حرکت کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن مذمت کے بجائے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس ملعون کی تائید میں کھڑی ہوئی۔ یہ سچائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو ایسی رفیع ہے اور ایسی عظیم ہے کہ جو آپ کے خلاف سازشیں رچتا ہے، آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، وہ خود منہ کی کھاتا ہے، دنیا اسی کے اوپر تھوکتی ہے۔ میرے آقا کی عزت پر، رفعت پر، سربلندی پر نہ آج آئی ہے اور نہ آ سکتی۔ جس شخصیت کو اللہ رب العزت والجلال نے عظمت عطا فرمائی ہو، توقیر عطا فرمائی ہو، بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہو، اس شخصیت کو چند دریدہ ٹہل لوگ تنقید کا نشانہ بنا کر، یہ ان کے توہین آمیز خاکے ملا کر ان کی عزت کو ملیامت نہیں کر سکتے، ان کی عظمت اور رفعت کے اوپر آنچ نہیں لا سکتے۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت دنیا کے اندر ہو تو ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے خاطر میدان عمل کے اندر آنا چاہیے اور اپنی استطاعت و طاقت و قوت کے بقدر اس طرح کی گستاخانہ حرکتوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے اور اپنی عوامی طاقت کے ذریعے، ایمانی طاقت کے ذریعے حکومت کو اس بات پر مجبور کر دینا چاہیے کہ اس طرح کے مجرموں کے خلاف قرار واقعی سزا کا فیصلہ کیا جائے اور ایسا عبرت کا نشان ان کو بنایا جائے کہ آئندہ کسی اور کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں گستاخانہ حرکتوں کے ارتکاب کا موقع نہ ملے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی اہم فریضے کی انجام دہی کے لیے ہمیں اور آپ کو اس موقع پر یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی سچی اور حقیقی محبت جاگزی فرمائے اور آپ کی سنت کا نمونہ باری تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات سے اللہ رب العزت والجلال ہمیں سبق لینے والا بنائے۔ دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی تو وہ زندگی ہے، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو سراپا رحمت ہے، جو سراپا شفقت ہے، جس میں اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ اور جانی دشمنوں کے ساتھ کی سختی درستگی پائی نہیں جاتی، وہ غیروں کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا کرتے تھے جو آج ہم اپنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جنازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یعنی یہودی ہونا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہونا الگ چیز ہے، لیکن انسانیت کی لڑائی میں یہ شخص بھی پرویا ہوا ہے اور انسانیت کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے تو انسانیت کے احترام میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔
یہ جذبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو طاقتیں پیغمبر علیہ السلام کی توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کر رہی ہیں اور اس پر اصرار کر رہی ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دنیا کی کتنی بڑی تعداد میں بسنے والے لوگوں کو ٹھیس پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ اتنی بڑی آبادی اگر اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوگی تو پھر اس دنیا کے اندر امن و امان، آشتی اور سلامتی باقی نہیں رہ پائے۔ ہمارا عالمی برادری سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی حکمرانی کی طاقت و قوت کا استعمال کرے اور فرانس کی اس گستاخانہ حرکت پر سفارتی تعلقات فرانس سے یکسر ختم کر دیں، اس کو یہ باور کرائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کس طرح کی ناراضگی، ہمارے عوام کے دلوں میں کس طرح کی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر ضرورت ہے کہ مسلم حکمراں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اگر وہ اس موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی تحفظ کی خاطر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ کے سامنے جواب دینا ان کے لیے مشکل اور بھاری ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو منہ دکھانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ عوام کو اضطراب و بے چینی کا شکار ہو کر سڑکوں پر آ رہی ہے اور قرآن اور مؤثر احتجاج کر رہی ہے، لیکن جن حکمرانوں کو اس موقع پر تحفظ ناموس رسالت کی خاطر مضبوط اور مؤثر قدم اٹھا کر فرانس کے صدر کو اپنے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دینا چاہیے تھا، آج مسلم حکمرانوں کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اقدام کرنا تو دور کی بات ہے، وہ صحیح طور پر مذمت کرنے کی بھی ہمت اور جرأت نہیں کرتا۔ جب ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا اور مصلحت اتنی حاوی ذمہ داروں کے ذہن و دماغ پر ہو جائے گی تو پھر عزت کے ساتھ اس دنیا کے اندر اہل ایمان کا جینا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے۔ عوام سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، جیسے اس اسٹیج سے کہا گیا کہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے فرانس کے صدر کی اس گستاخانہ حرکت کا نوٹس اگر ہم لیں گے تو اس کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پر ہم ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی ذات کے ذریعے پہنچائیں، لیکن قانون کو ہمیں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ صبر و تحمل کے ساتھ ملکی قانون کی پوری پاسداری اور رعایت کرتے ہوئے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا ہے، اپنے قلبی جذبات کی ترجمانی کرنی ہے۔ اس ملک کی کوئی عدالت اور کسی طرح کا کوئی قانون ملک میں بسنے والے باشندوں کو اپنے دلی جذبات کے اظہار سے نہیں روکتا۔ آج کا یہ احتجاج بھی قانون کے دائرے میں کیا جانے والا احتجاج ہے اور اس احتجاج کے ذریعے، اس موقع اسٹیج کے ذریعے ہم اپنے ملک کی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی ضمیر کی آواز کو پہچانیے، ہمارے جذبات کو جانیے۔ ہم اسی ملک کے واسی اور رہنے والے ہیں، آپ کو اللہ نے ہم پر حکمراں بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری اپنی تمام رعایا کے ساتھ یکساں سلوک اور یکساں برتاؤ کرنے کی ہے۔ آپ نے یہ نعرہ دیا کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، نعرہ تو یہ دیتے ہو اور حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ بس ایک ہی کا جھنڈا لے کر چلیں گے، دوسرے کی تو ہم جڑ کھوکھلی کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا دعویٰ آپ کے عمل سے کے ساتھ میل کھانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات پر آرے چلانے والا کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے تھی، آپ کو فرانس کے صدر کو سمجھانا چاہیے تھا کہ تم اس طرح کی گستاخانہ حرکت کر کے دنیا میں عدم رواداری، عدم تحمل اور نفرت کو بڑھاوا کیوں دے رہے ہو؟ لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ کر دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے فرانس کے صدر کی تائید کی ہے، اور تائید بھی اس انداز میں کی ہے کہ ہم فرانس میں ہونے والی
دہشت گردی کے خلاف ہیں اور فرانس کے ساتھ دہشت گردی میں ہم اس کے شانہ بشانہ شامل۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ فرانس کا صدر خود دہشت گردی کر رہا ہے، آپ تو دنیا سے دہشت گردی مٹانے کا دم بھرتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کا دم بھرنا ہے، اعلان کرنا ہے، اور دوسری طرف اس ملعون شخص کا ساتھ دینا ہے جو اپنے غلط اقدام کے ذریعے دنیا کو دہشت کے گہرے گڑھے کے اندر ڈالنا چاہتا ہے اور دنیا کی آبادی کو اضطراب اور بے چینی کا نشانہ بنانا ہے۔ ہم ملک کے واسی ہیں، باشندے ہیں، اس لیے اس موقع اسٹیج کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کرے، صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے، اور اپنے ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کا فریضہ انجام دینے والی بنے، تاکہ ملک کی رعایا اور ملک میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنے والے طبقے کا کسی نہ کسی درجے میں ان کی عزت آ جائے، ان کا احترام آ جائے، ان کے سلسلے میں کوئی گوشہ آ جائے۔ لیکن اگر قدم بقدم مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے تو خلیج بڑھتی چلی جائے گی، دوری ہوتی چلی جائے گی۔ اور عوام سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں سب سے اہم ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک و پاکیزہ زندگی کو، آپ کی تعلیمات و ہدایات کو، آپ کے کردار و اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی اور ہر ممکن طریقے سے داخل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کر کے، آپ کی غلط تصویر پیش کر کے ہمیں اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ایسی طاقتوں کا جواب دینے کے لیے، ایسی طاقتوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ تم جتنا ہمیں پیغمبر علیہ السلام سے دور کرنا چاہو گے، ہم نبی کریم علیہ السلام سے اتنے ہی قریب ہو کر زندگی گزاریں۔ پیغمبر علیہ السلام وعدے کے پکے تھے، عفو درگزر اور معاف کرنا نبی کریم علیہ السلام کا شیوا تھا۔ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار ایسا نمایاں اور بہترین تھا کہ جو ایک مرتبہ آپ سے ملتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ تھا، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ تھا، رواداری اور تحمل و برداشت پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں کیسی پائی جاتی تھی، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی میں داخل کر کے دنیا کے سامنے سیرت طیبہ کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کا اور آپ کے کردار کا عملی نمونہ اگر ہمارے ذریعے سے دنیا کے اندر پیش کیا جائے گا تو جن کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں نفرت و غیظ و عداوت کے جذبات پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی آپ سے اور پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے بنے۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، آپ کی دعوت کو عام کرنا ہے، آپ کے اخلاق و کردار کو عام کرنا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا بلکہ ہمیں اینٹ کا جواب نرمی کے ساتھ دینا ہے، گالیوں کا جواب پھول سے دینا ہے، سختی کا جواب نرمی کے ساتھ دینا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعت واعف عمن ظلمت واحسن الى من اساء الیک، جو تم سے رشتہ ناتا توڑ رہا ہے تم اس سے رشتہ جوڑنے والے بنو، جو تم پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تم اس سے درگزر اور معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی اور برا برتاؤ کرنے والا ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والے۔ نبی پاک علیہ السلام کو آپ کی زندگی میں بھی لوگ ایذا دیا کرتے تھے، طرح طرح کے جملے پیغمبر علیہ السلام کے سلسلے میں کسے جاتے تھے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی، آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال ان تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں باری تعالی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ ان لوگوں کے سخت جملوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔
آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے، آپ کبیدہ خاطر اور رنجیدہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی منزل سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، آپ مضبوطی کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہیے جس راستے پر چلنے کا حکم ہم نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ کو تو اپنے پروردگار کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید میں لگے رہنا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیٹا نہیں کر سکتی، سارا نظام اللہ رب العزت والجلال کے قبضہ قدرت میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا جوڑ اللہ سے مضبوط ہو جائے، ساری دنیا مل کر بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گی تو ایک بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اور عقیدہ۔ ہدایت دی گئی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک جان میں جان رہے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے، پرستش کرتے رہیے، غلامی کرتے رہیے، اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہیے۔ یہ ہدایت اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دی ہے۔ سب سے سخت حالات میں، اضطراب اور بے چینی کے ہر دور میں اللہ رب العزت والجلال کی اس ہدایت کے مخاطب ہم اور آپ بھی بنتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سبب کے درجے میں اگر ایک طرف اس طرح کی گستاخانہ حرکتوں کے خلاف مؤثر اور قرآن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے تو دوسری طرف اپنے گریبان میں چھانٹ کر دیکھنا ہے کہ کہیں یہ تمام چیزیں ہماری بدعملی کے نتیجے میں وجود میں تو نہیں آ رہی، کہیں ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ کی ناراضگی اور غضب کو ہم اپنی بدعملیوں کی وجہ سے مول لینے والے تو نہیں بن گئے۔ خدا نخواستہ اگر اس طرح کی بدعمالیاں ہماری زندگی میں ہے جو اللہ کے غیظ و غضب اور غصے کو دعوت دینے والی ہے تو سب سے پہلے ان بدعمالیوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، لوٹ لگانی چاہیے۔ اللہ راضی ہوں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ناصر و حامی اور مددگار ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیٹا نہیں کر پائے گی۔ اس یقین کے ساتھ ناموس رسالت کے تحفظ کا جذبہ لے کر ہمیں اس جلسے سے واپس جانا ہے اور اس جذبے کو اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، آبادیوں میں، ملک میں بسنے والے لوگوں کے اندر عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی جذبے کے ساتھ جینے کی اور اسی جذبے کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہماری اور آپ کی اس مبارک و مسرور پروگرام میں شرکت یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یقیناً اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے لوگوں کی محنت و جدوجہد کا اس میں دخل ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر مبارک بادی کی جائے ہمیں یا آپ کو، بلکہ یہ فریضہ ہے جس کو انجام دیا جا رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں دونوں پولیس مسلمان کے سر کھڑے ہیں، یہاں سے لوگ ہمارا نام پہ آ جاؤ بھائی کوئی نیک کام کراؤں گے، کو میں پکا بتانا سننا سے بڑا اس کو میں اس کے خلاف مؤثر و قرآن احتجاج کے لیے میدان عمل کے اندر آنا یہ ہماری ایمانی غیرت کا اور ایمانی حمیت کا تقاضا ہے۔ اپنے فریضے کی انجام دہی ہے جس کو اللہ کے کرم سے ہمارے احباب نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ساتھیوں نے انجام دیا، آواز کی اور اس آواز پر ہم اور آپ لبیک کہنے والے بنے اور اللہ نے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی۔ اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات اور روشن کردار کو ساری دنیا کے اندر عام فرمائے، اور جو لوگ آپ کے کردار سے ناواقفی کی بنا پر آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت سے نوازے اور ان کو بھی میرے آقا کے دامن رحمت میں جگہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کروں اس کا؟ ایک منٹ چھوڑ دو، کوئی نہیں رہنا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ شکریہ بھائی، بہت بہت۔ وہ تمام مطالبات جو حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں رکھے ہیں
انہیں کو تحریری شکل میں ایک میمورنڈم کے ذریعے سے ہم مقامی انتظامیہ کے ذریعے سے انشاءاللہ پہنچائیں گے. اس کے بعد حضرت مولانا کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا. آپ رکیں تھوڑی دیر اور جمے رہیں. اخیر کی بات یہ ہے، کئی لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہیں کہ جن مصنوعات اور پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے. تو دیکھیے اس کی ایک پوری فہرست گوگل پر موجود ہے، فیس بک، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. 2-3 کا نام میں بتا دیتا ہوں جو ہمارے گھروں میں خوب یوز ہوتا ہے. اس میں ایک گارنیئر کمپنی ہے جس کا فیس واش کریم خوب استعمال کرتے ہیں. لوریئل کمپنی ہے جس کے کاسمیٹکس کے سامان ہماری عورتیں استعمال کرتی ہیں. ٹائیگر بسکٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اس فہرست کو دیکھیں اور ایک مرتبہ مضبوط طریقے سے ان مصنوعات کو بائیکاٹ کریں. میں دیوبند کے مقامی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. ہمارے ایس ڈی ایم صاحب، سی او صاحب، کوتوال صاحب، ہمارے میڈیا کے سبھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. میں دیوبند کے سابق رکن اسمبلی جناب ماوی علی صاحب، حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری اور دیگر اکابرین سے گزارش کروں گا کہ انہی مطالبات کو تحریری شکل میں ایس ڈی ایم صاحب کے حوالے کریں اور ایس ڈی ایم صاحب اس کو ہمارے بھارت سرکار کے راشٹرپتی جناب رام ناتھ کووند صاحب کو پہنچائیں. اس لیٹر میں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بھارت کے راشٹرپتی فرانس کے راشٹرپتی میکرون کے اس عمل پر شدید رد عمل کا اظہار کریں اور اس کا گھور وروध کریں. کس طریقے سے انہوں نے اس عظیم شخصیت کا خاکہ بنایا اور اس کو پھیلایا ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے عقیدت کا اظہار مہاتما گاندھی جی نے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے، سروجنی نائیڈو نے اور دوسرے سبھی لوگ پروشوں نے کیا ہے. دوسرا مطالبہ اس میں یہ بھی ہے کہ فرانس کے بھارتی راجدوت کو بلا کر ان سے اظہار احتجاج کیا جائے اور بہت سارے مطالبات ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ایس ڈی ایم جناب راکیش کمار صاحب اس لیٹر کو صدر جمہوریہ ہند تک پہنچائیں گے اور اس پر انشاءاللہ کارروائی ہوگی. اب ہم اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری سے گزارش کریں گے کہ دعا کے ذریعے سے آج کی اس عظیم مجلس کا اختتام فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نخفي ثناء عليك انت كما اثنيت عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی. اے اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دی. آمین. اے کریم آقا ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دی. الہ العالمین آج آپ کے بندے اس سخت دھوپ میں آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کی خاطر سڑکوں پر اترے ہوئے. الہ العالمین آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو پیغمبر علیہ السلام جیسے شفیق اور محسن انسانیت اور پاکیزہ شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. الہ العالمین ان کی ان حرکتوں سے ہم جیسے اہل ایمان کے دلوں میں اضطراب اور بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے. یا اللہ ہم آپ کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کر سکتے. الہ العالمین آپ ہی کے قبضے قدرت میں کائنات کا نظام ہے. ایک کریم آقا آپ کے کمزور بندوں کا آپ کے حبیب کے واسطے سے یہ مطالبہ ہے، یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے کہ دنیا کے امن و امان سے کھلواڑ کرنے والے اس طرح کے بدنصیب و گستاخ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے. اگر ان کے حق میں ہدایت مقدر ہو تو ہدایت سے نواز دیجیے، ورنہ ان کی اس بدتمیزی کا اور گستاخانہ حرکتوں کا خاتمہ ہو. اے اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ سچی عقیدت و محبت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین آپ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ ساری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں امن و امان اور سلامتی کی فضا کو قائم و دائم فرما دیجیے. یا اللہ ملک میں جو طاقتیں
ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہیں اور یہاں بسنے والے لوگوں کے درمیان مذہبی منافرت کو، دھارمک بھید بھاؤ کو بڑھاوا دے کر خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اے اللہ ایسی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے اور ملک میں بسنے والے تمام مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو باہمی میل و محبت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع اور توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہمارے جن احباب نے، ساتھیوں نے، بزرگوں نے اس پروگرام کے انعقاد کا نظم کیا ہے، جو غیور عوام اس کے اندر شریک ہوئی ہے یا جنہوں نے کسی بھی انداز میں تعاون کیا ہے، اے اللہ سب کو اپنی شان عالی کے مطابق اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ الہ العالمین ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہو سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ آج دنیا جس مہلک اور وبائی بیماری کی زد میں ہے، الہ العالمین اپنے کرم سے آزمائش کے اس دور سے ہم سب کو نکال لیجیے اور اس مہلک بیماری کا خاتمہ فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی ضروریات کی تکمیل کا غیب سے سامان پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی، معابد کی، مدارس کی، جمعیات کی، جامعات کی، دینی کام کرنے والے افراد کی، اہل ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہر طرح کے خطرات سے، اندیشوں سے، ناگہانی آفات سے اور حوادث سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائیے، حرام و مشتبہ لقموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرماتے ہوئے جائیں۔ ایک سگنیچر آن لائن کیمپین ہم لوگ شروع کر رہے ہیں۔ سنیکت راشٹر یعنی اقوام متحدہ اور OIC اور بھارت کے راشٹرپتی کے نام ایک ڈرافٹ انشاءاللہ دیوبند دستک کے آفیشیل ویب سائٹ پر، دیوبند دستک کے فیس بک پیج پر لگایا جائے گا۔ آپ سبھی لوگ اس کو ضرور ریسیو کریں اور اس کو میل کریں، وہاں پر میل بھی ملے گا، اور امن و امان کے ساتھ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں اور جو عہد و پیمان ہم نے یہاں پر کیے ہیں اس پر ہم ساری